بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فصل اذا ادى القول بالدلیل الى اسقاط الخطاب سقط الدلیل وذلك مثله قوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تبع ما ليس عندك فإن دلیلہ یقتضی جواز بیع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين فإذا جزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما. جی کہہ رہے ہیں کہ اگر مفہوم مخالف کا اعتبار کرنے کی وجہ سے خطاب کو اور اصل کلام کو ساقط کرنا پڑتا ہو تو مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اصل خطاب کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو باقی رکھیں گے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تبع ما لیس عندک، یعنی جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو. اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے چاہے ابھی نظروں سے اوجھل ہو اس کو بیچنا جائز ہے، جبکہ معقود علیہ اور مبی کے شرائط میں آپ نے پڑھا ہے کہ معقود علیہ عاقدین کے سامنے موجود ہو عین بے میں، کہ دیکھ کر اس مبی کے سارے اوصاف کو پہچاننا آسان ہو تو بے صحیح ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس حدیث مبارک میں اگر مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جاتا ہے تو اصل خطاب ہی ساقط ہو جاتا ہے. اصل خطاب کا مقصد یہ ہے کہ نظروں سے اوجھل چیز بیچ نہیں سکتے، لیکن مفہوم مخالف کا اعتبار کرنے کی وجہ سے لازم ہی آتا ہے کہ جو چیز بھی آپ کے قبضے میں ہو، تحویل میں ہو، چاہے دور رکھی ہو لیکن آپ کی ہے ملکیت کی، اس کو آپ بیچ سکتے ہو. تو یہاں پر مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کریں گے. جی یہ مطلب ہے. فَإِذَا أَجَزْنَا ذَلِكَ، اس لیے کہ اگر ہم وہاں پر مفہوم مخالف کا اعتبار کریں گے تو لازم یہ آئے گا کہ ہم نظروں سے اوجھل چیز اور غائب چیز کی بیع کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں. لأن أحدا، اس لیے کہ کوئی بھی ان دونوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتا. فَإِذَا أَجَزْنَا ذَلِكَ سَقَطَ الْخِطَابُ، اگر ہم اس کو جائز قرار دیں گے تو خطاب ہی ساقط ہو جائے گا. اگر ہم اس کو جائز قرار دیں گے تو خطاب ساقط ہو جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تبع ما لیس عندک فیسقط الدلیل، لہذا ہم مفہوم مخالف کو ساقط کر دیں گے. ویبقى الخطاب، اور خطاب کو اصل کلام کو باقی رکھیں گے. لأن الدلیل فرع للخطاب، اس لیے کہ مفہوم مخالف یہ خطاب کی فرع ہے. فلا يجوز ان يعترض الفرع على الاصل بالاسقاط، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فرع کا اعتبار کرو اور اصل کو ساقط کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا. اصل تو خطاب ہے، اصل تو نطق ہے، اصل تو کلام ہے، لہذا اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے. اور جو فرع ہے یعنی مفہوم مخالف ہے وہ تو فرع ہے، شاخ ہے، تو اس کو ساقط کر کے چل جائے گا. لیکن اصل کو اگر فرع کا اعتبار کرنے کی وجہ سے اصل ساقط ہو رہا ہو تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس لیے فلا يجوز ان يعترض الفرع على الاصل بالاسقاط، اصل پر فرع اسقاط کے ذریعے پیش کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی فرع کا اعتبار کرو، آپ اصل کو ساقط کر دو. اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو یہ چیز اصولین کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں. تو یہ مفہوم الخطاب کا جو پورا بیان شروع ہوا تھا، جس میں مفہوم خطاب کی 3 قسمیں فحوى الخطاب، لحن الخطاب اور دلیل الخطاب، اور پھر دلیل الخطاب یعنی مفہوم مخالف کی جو الگ الگ صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، اس کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے دلائل وغیرہ ساری چیزیں یہاں تک امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی ہے. اور یہ باب 120 فصلوں پر 108 صفحہ نمبر تک یہاں پر مکمل ہو گیا. مفہوم الخطاب کا بیان یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. تو اب آگے جو ہے مجمل اور مبین کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ کلام مجمل
اور کلام مبین کسے کہتے ہیں۔